اور آپ نے پہلی انٹرنس کے اوپر ہی اس کو انسیکیور کیا ہے. آپ نے پہلی داخلے پہ اس کو مزاج دکھایا ہے. آپ نے اپنی وڈو رکھی ہے اپنے داخلے میں اس کے ساتھ. آپ نے ناک کا ایشو بنایا اپنی مارکیٹنگ کے اندر. آپ نے پہلے اس کی عزت نفس مجروح کر دی ہے. آپ نے پہلے اس کی غربت کا مذاق اڑا دیا ہے. ایک آدمی تم سے اکتا چکا ہے, تمہیں استعمال کر چکا ہے, تم سے مزے لوٹ چکا ہے, تمہارا مال کھا چکا ہے, ضلالت دکھا چکا ہے اور اپنی رفاقت نپٹا چکا ہے, کم ظرفی کا اب اعلیٰ مظاہرہ کر رہا ہے اور محفل کو لوٹ چکا ہے, ریسورسز برباد کر چکا ہوا ہے, منافقتیں کر چکا ہے, اور اب اس نے نکلنا ہے تجھے چھوڑ کے. یہ تاریخ ہے تیرے اس کے نکلنے کی. یہ بھی تیرا ہی فن ہوگا کہ اس کو باندھ کے رکھنا ہے کہ نہیں. یہ قائد, ایک لیڈر کا بوجھ یہی ہوتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے بھی سروں پہ رکھتا ہے ان بوجھوں کو, کیونکہ مسائل ہیں. لیڈر اپنی ولنریبل پوزیشنز معاشرے کو نہیں دکھا سکتا. لیڈر اپنے لوز اینڈز معاشرے کو نہیں دکھا سکتا. لیڈر اپنے کمزور دھاگے نہیں دکھا سکتا معاشرے کو. لیڈر اپنے ٹوٹے ہوئے ناطے نہیں دکھا سکتا دشمنوں کے آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر جب ہوتا ہے تو میرا روب اس کے کلیجے میں بیٹھ جاتا ہے. یہ ایسے نہیں اسٹیبلش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وقت لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹین کرنے میں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جب ہرقل کے کوٹ میں پوچھا کیسا ہے تم وہ آدمی, کون لوگ ہیں اس کے فالوورز, خاندان اس کا پیچھے سے کیسا ہے, کہیں باپ دادا تو بادشاہ, وہ پورا چیک لیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فارس نے بھیجے وہاں سے لوگ, حضرت عمر سے. حضرت عمر اس ٹائم پر جب تین بر اعظموں پہ راج کرنے والے تھے, فارس سے ایمبیسڈر آیا چیک کرنے کے لیے. جب وہ چیک کرنے آیا تو دیکھا جی نہ کوئی قلعہ ہے, نہ کوئی گارڈز ہیں, لوگ اس طرح بتا رہے ہیں یوں جائیں گے تو وہاں مل جائیں گے. کسی بر اعظم کا کوئی بادشاہ اس طرح ملتا ہے کسی کو کہ یوں جائیں گے اور یوں مل جائیں گے؟ یہ امپریشنز تھے ایک لیڈر کے. تو باہر جا کے دیکھا کہ ایک تلوار رکھی ہوئی تھی, حضرت عمر بیچارے سو رہے تھے, کوئی گارڈ نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. یہ لیڈر امپریشن کریٹ کر رہا ہوتا ہے دشمنوں کے اوپر. تو اس نے لکھا پھر فارس کے کنگ کو, کانو رہبانا فی اللیل و فرسانا فی النہار, یہ رات کے راہب ہیں, دے آر مونکس ان دا نائٹ, اور دن کے گھوڑ سوار ہیں کہ جب وہ تیرے گھر آئیں گے تو انٹرنس سے ہی ایک دھاپ بیٹھی ہوگی اس کے اوپر. پھر پہلے 10 قدموں میں تو نے کیا ڈسپلے کرنا ہے جس سے وہ دھاپ 40 پہ چلی جائے گی. پھر ڈرائنگ روم میں بٹھانے میں تو نے کیا کرنا ہے کہ وہ 50% دھاپ بیٹھ جائے گی اس کے اوپر. پھر پہلی چیز جو تو نے سرو کرنی ہے ان کے آگے, تو اس میں وہ کلچر, وہ نزاکت, وہ تہذیب, وہ تمدن, وہ تقدس کا کیا ڈسپلے کرنا ہے کہ وہ 70% وہاں اور قائل ہو چکے ہوں کہ یار یہ بڑے لوگ ہیں. اور پھر اس امپریشن میں جو تو نے آ کے جو انٹری کرنی ہے, جو تیرا داخلہ ہوگا اس محفل میں, جن کپڑوں کے ساتھ ہوگا اور جن بالوں کے ہیئر سٹائل کے ساتھ ہوگا اور جس لباس اور جس انداز میں تو ان سے پہلی سلام کرے گا, یہ امپریشنز ہوتے ہیں اس کے آگے. اور پھر 80% جب وہ پہلے ہی عشق میں ڈوب چکا ہوتا ہے, پھر جو پہلا جملہ ہے وہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہوتا ہے. امپریشن تو وہ پہلے ہی بنا چکے ہوتے ہیں. تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جب آتے تھے نا, قائل وہ پہلے ہی تھے, بس انہوں نے دیکھنا تھا کہ ایسا بھی انسان کیا وجود رکھتا ہے. تو وہ پہلا جملہ ہی ہوتا تھا. سلمان فارسی 100 سالوں سے انتظار کرتے آئے, بس وہ دیکھنا ہی تھا, اور وہ پھٹ پڑے وہاں ان کے پیروں میں گر کے, پھٹ پڑے وہ اپنے آنسوؤں سے گر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیرزما تھا, وہ دم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے پہلی انٹرنس کے اوپر ہی اس کو انسیکیور کیا ہے. آپ نے پہلی داخلے پہ اس کو مزاج دکھایا ہے. آپ نے اپنی وڈو رکھی ہے اپنے داخلے میں اس کے ساتھ. آپ نے ناک کا ایشو بنایا اپنی مارکیٹنگ کے اندر. آپ نے پہلے اس کی عزت نفس مجروح کر دی ہے. آپ نے پہلے اس کی غربت کا مذاق اڑا دیا ہے. آپ نے پہلے اس کے فن کو ذلیل کر دیا. آپ نے پہلے داخلے کے اندر ایک پیرنٹس کو, ایک انگلش سپیکنگ سکول نے, ایک غریب مڈل کلاس فیملی کو آپ نے گیٹ کے اوپر یہ احساس دلا دیا ہے کہ وہ غریب آدمی سے انگریزی نہیں آتی.
اس لیے آپ کے پاس صرف وہ چھلکا آتا ہے جو معاشرے کی کریم نہیں ہے. معاشرے کی کریم ان کو ملتی ہے جو معاشرے کے لوگوں کو ریلیکس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ کے پالیں گے. تب اپنے لوگ سینے کے کلیجے دیتے ہیں آپ کو آ کے, لے لیں جی, کرائیں شیخ صاحب, آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں. اس کے لیے بہت دینا پڑتا ہے. لیڈر کو خود کتنی غربتیں اپنانی پڑتی ہیں ان غریبوں پہ اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے. اسے غریب بننا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ریچسٹ مین تھے خیبر فتح کرنے کے بعد, امیر ترین شخص تھے آپ. خیبر فتح سب دے دیا, مہاجرین کو دیا, انصار نے گلہ کر دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں یا رسول اللہ, آپ کو تو مکے والوں نے دیکھے, ہم نے آپ سے پیار کیا, ہم آپ کے لبیک تھے, ہم کھڑے تھے, ہم نے اپنے گھر دے دیے مہاجروں کو. بیویاں تھیں, 2 تھیں, طلاق دینے کی بات کر دی, ایک آپ رکھ لیں. ہم نے تو اپنی جانیں دے دی آپ کے اوپر, آپ ہجرت کر کے. ہم کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لیڈر کا جواب ہوتا ہے, پھر وہ جواب ہوتا ہے جو پوری بینچ کو قائل کرتا ہے, یار گل ختم ہو گئی. کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہیں تو میں نے مال دیا, تم نبی لے کے جا رہے ہو, تمہیں اور کیا چاہیے؟ واٹ a sentence from a great man. انہوں نے اس کے اوپر ہینڈز ڈاؤن کر کے کہا گل ختم ہو گئی ہے. یہ ہوتی ہے ایک قائد کی صلاحیت.